جا کے گلاب چوم دو. کہیں ہمیں اسکینڈ بھی رکھی ہوگی. انہوں نے کہا اچھا ان کے لیے بڑا شاپا ہوتا ہے ہاتھ والے وہ نیچے رکھیں تو لوگ آدھا لے جاتے ہیں. وہ جب حاجی چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے ہمارے گھر کے لباس کی حالت. اچھا لے چوری آتے ہیں آگے کہتے ہیں عشق چوری جائز. اچھا جائز کتنا دکھا رہے تبرک کتنے آتا ہے. اچھا تجھے چوری آتا ہے تو آٹا میں تو برکت ہے. اشیوں کو بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد بھاگ دلائے جو میں کہہ رہے ہوں آپ میرے کو نہ. اچھا ان کے لیے دوسری مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا کام خراب ہوتا ہے کہ لوگ لے جاتے روک نہیں سکتے. انہوں نے جب ساری دنیا کعبے میں آ جاتی ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں رش بڑھ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ غلاف اٹھا دو. اچھا مصیبت اس وقت پڑتی ہے ساری دنیا کے سامنے جب غلاف اٹھاتے ہیں پھر وہ لکیر نظر آتی ہے جس کے سارے فقیر ہیں. بندے کو پتہ کیا کہنا ہے اور جو ہے کہ نہیں ہے ہم سے دنیا دراز کرتی ہے. اچھا آپ ایک نکتہ آپ یہ حج پہ جا کے کبھی دیکھیے یہ حج پہ جا کے یا مولوی سجا ہوتا ہے یا بکرا سجا ایسے لحاظ میں ابھی یہ گلیاں بڑی پڑی کل داسلہ ہاتھ کوئے لے کے جاتے گئے آیا تم بات بندے اٹھ کھڑے کی گائے یعنی حلال جو پائے جو حلال ہے چار پیٹ والا میں نے کہا ہے انور صاحب میں نے کہا اٹھ رہا ہے میں نے قربان کرنا. میں نے کیوں کہا زیادہ لوگوں کو گوشت پکے وہ تو ہاتھی لے رہا وہ تو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا گوشت تو سارے علاقے میں بانٹ نہیں سکتے. میں نے کیوں چار پیر دل سے کام ہوتے ہیں تو اس کی گردن لمبی ہوتی ہے اس کی سنوں کی کہاں نہیں تو حلال نہیں تو پیسے یہ منہ کیوں لایا تا قربانی کے لیے تو وہاں تو ڈوبا آیا بھائی شبیہ ہے نا. اور دلیل آگے سے بڑی پکی تھی ارے بالکل حقی سکتے آپ جا کر تصدیق اس لیے کرنے کو آیا تھا اسی اور چکے ہوتا ہے وہ کہیں حلال ہے بڑی بے شک حلال ہے بے شک حلال ہے لیکن آیا تو آپ ڈوبا لے آئیے وہ ڈوبا تو نہیں اس کی شبیہ آنا تو شبیہ آنی ہے تو ڈوبے کی شبیہ ڈوبا لے جائیے اٹھ کیوں لائے. کیا اسلام میں شبیہ کے عمل میں اتنی گنجائش ہے؟ یہ فتویٰ ہے کہ اسلام میں شبیہ کے عمل میں اتنی گنجائش ہے کہ ڈوبے کی جگہ پہ حلال جو پائے گائے یا اونٹ لے آئے تو اس کی قربانی ہو جاتی. میں نے کہا واہ قبلہ آپ ڈوبے کی جگہ شبیہ اونٹ بھی لے آئے تو قربانی ہو جاتی. میں زلجنا کی جگہ زلجنا لے آؤں تو موت ہو جاتی ہے. میں تو وہ فرما رہے میری بات پہ میں کیا کروں جو بندے پیچھے بیٹھے وہ کیوں پریشان ہے میری سمجھ سے بات. بھائی ہم زلجنا کی جگہ زلجنا لے اس میں اچھا لوجی کال میرے خیال ہے گلی میں بچے کوئی بکرا ایسا نہیں جو گائے ایسی نہیں جو خون پھرنا ہے. بندے اپنے گھر سے پتے لا کے کھاتے ہیں کہ گھر میں پتے کھو گلی میں قربانی آ جائے کسی کو جا کے دیا قربانی جا کے پانی وہ اتنا برتن کھو گیا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے گلے میں پانی کی رسی نہیں ہو سکتے. ویسے میں ایک مشورہ دیتا ہوں رات رہ گی آتی جنہیں لے لے گا قربانی ویسے تو حوصلہ پہنچا تو کچھ جان نہیں. میں ایک دن جا کے ریٹ پوچھے انہوں نے یا ریٹ رسے میں کہتے حضرت ابراہیم دے سونا نہیں اٹھے گی حد ہوتی نا کسی بات کیا قربانی ہے ہر بندہ جو ہے کرنا چاہتا ہے لیکن کیا کرے ایک ایسے دن جس نے خریدی ہے ایک اپنے محلے میں چکر لگا لگانے کے بعد سے پوچھنا آج کون سا دن ہے وہ کہتے ہیں عید آ رہے ہیں کیڑا دن میں 10 ملا اس کو کہنا یہ دولے کی شبیہ ہے جو جنت سے آیا تھا اس کی شبیہ ہے دیکھا ہے
अच्छी तरह, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह। ये तो पूछ रहा निकाह तो नहीं टूटा। सभी देखने, बकरा देखने से निकाह नहीं टूटता, घोड़ा देखने से कैसे टूट जाता है। अल्लाह ने भी ये कितने हाजी गए काबे में, अल्लाह ने एक ऊपर बड़ा मजेदार बनाया। उधर जहाँ सारे साल के जाते अल्लाह बुलाता अपने घर और कहते आओ हिदायत ले लीजिए। वहाँ पे हिदायत के लिए बुला के शुक्र मगरब उसके आप गए तो दूसरे पानी पढ़ इब्राहिम का तज़किरा नाम दुनिया का बात तज़किरा। अल्लाह कहते हैं पत्ता है वो में मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये इब्राहिम का मुसल्ला है, यहाँ सजदा आज को बैठा नहीं अल्लाह ले जाता हूँ भाई बैठे हुए दो की ले दूसरी पार्टी के साथ दो ही बन गई दो जाएंगे। इब्राहिम का मुसल्ला है, उधर इब्राहिम ने नमाज नहीं पढ़ी, जिसे अल्लाह कहता है इब्राहिम का मुसल्ला है। वहाँ इब्राहिम के पैरों के निशान है। अल्लाह कहता है 2 रकात नमाज पढ़, नहीं तो तेरा हज कोई नहीं। इब्राहिम के पैरों पे निशानों पे 2 रकात नमाज पढ़, ना पढ़े हज कोई नहीं। कौन है इब्राहिम? काहे ताबा बनाया था और अल्लाह ने इनाम ये दिया है कि पैरों पे निशान लग गए। ये इब्राहिम के पैरों पे नमाज पढ़ नहीं तो हज कोई नहीं कबूल होगा। तो मैंने कहा फिर गैरतमंद बन के फैसला करना, ये काबा बनाने वाले का मुकाम है कि उसके पैरों पे सजदा न करे, अल्लाह हज कबूल नहीं करता। तो काबे में आने वाले के नाम के बगैर नमाज कबूल कैसे होगा? कोई बैठा है इस बात समझ में तो है कि नहीं? ये देखे लोग हमसे नाश पूछते हैं, कोई नाश है, ये नशे कुरान ना समझते, ये आपका जो अमल होता है ना उसके कुरानी आयत की दलील है। नमाज है तो नशे कुरानी है, रोजा है तो नशे कुरानी है, ज़कात है तो उसकी नशे कुरानी है। यानी जो आपका अमल है उसके कुरान की आयत दलील करें। हमसे बंदे कहते हैं आज खुशी अगे ठीकरी रखी हुई है, मिट्टी की तरह के सजदा करते हो, ये क्यों करते हो? आज तक क्यों करता है पत्थर पे सजदा? ये पत्थरों का खेल है। सारे नबी अल्लाह ने भेजे, जाओ पत्थरों की पूजा से रोको, अपने घर चक्कर ही पत्थरों, सजदा भी पत्थर पे, एक को चूमो पत्थर को, 3 को कंकर मारो। शादी आपके पत्थर निकालते तेरा हज नहीं होता। अच्छा 3 को, 1 को पत्थर मार लो, ठीक है, 1 को चूमना नहीं था, 1 को चूमना है। अच्छा मैं 2024 इंशाल्लाह इस साल की 20 के बाद शुरू हो रहा है। मैं इंशाल्लाह यहाँ हर साल की तरह इस साल भी होली घाट में रात 10:30 बजे मैं आपकी खिदमत में हाजिर होगा। और ये पयामे अज़ा वाले मेरे भाई जो हैं अदरी साहब, ये लाइव अपने चैनल पर चलाएंगे। तो मैंने फिर आना है, चुप कर लो कि मैं जुमले में बोलो, बड़ा मकसद है कि ना हलाकत ना कि वो हजर अस्वद है उसको चूमना है, ये शैतान है इसको कंकर मारने हैं, बस कंकर मारे चूमना आ गया, चूमने कंकर मार के आ गए, समझ नहीं आई अल्लाह क्या कह रहा है? क्या है यही जो शिया यहाँ करते हैं अल्लाह वहाँ करवा रहा है। एक को कहते पैसा दे, 3 को पत्थर मार, समझ में आई क्या है? मैंने कहा कहते ये इसका मतलब, मैंने कहा ये तवल्ला है, ये तबर्रा है। कहता तवल्ला तबर्रा कैसे? मैंने कहा 1 को पैसा देना तवल्ला है, 3 को पत्थर मारना तबर्रा है।
بچے سجدہ کا استعمال کرتے لوگ کہتے کہاں لے اللہ کہتا ہے ابراہیم کے پیر میں کرے جہاں پیر ہے بس سجدہ اگر نہیں کرے گا تو حج قبول نہیں چھوٹ کوئی نہیں تو یہ ابراہیم کے جہاں پیر لگے مقام ابراہیم کا یہ مقام کیا ہے قیام سے نکلا اس میں ظرف ہے قیام سے نکلا ہے مقام جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے پتھر پر اور پتھر پر کھڑے ہو کے وہ کعبے کی دیوار بنا رہے جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی پتھر اونچا ہوتا ابراہیم دیوار پہ مٹی رکھتے پتھر نیچے آ جاتا ابراہیم کے پیر اس پتھر پہ نشان بن گئے کل نشان